بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارے امام صاحب کے فرمان پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اسی لیے میں نے کرسی بھی ہٹوا لی، اس لیے کہ وہ تو علماء اکرام کی کرسی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے اور آخرت کی زندگی بہت لمبی ہے، اور اس کی مثال امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میدان محشر کا جو 50,000 سال کے برابر کا دن ہے، اس حساب سے اس دنیا کے اندر میں اگر ایک آدمی 100 سال بھی زندگی گزارے تو آخرت کے اعتبار سے وہ 2 یا 2.5 منٹ کی زندگی ہوئی، اور دنیا کی زندگی، اس زندگی کے اندر میں مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی فکر کرنی، اور فرمایا کہ آخرت کی زندگی ایسی ہے کہ زمین آسمان کی خلا کو اگر رائے کے دانوں سے بھر دیا جائے اور اللہ پاک ایک پرندے کو حکم کرے 1000 سال کے بعد کہ اس میں سے ایک دانہ اٹھاوے، دوسرے 1000 سال کے بعد دوسرا دانہ اٹھاوے، ایسا کرتے کرتے زمین آسمان کی خلا کے دانے ختم ہو جائیں گے، لیکن آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی۔ تو اس 2-2.5 منٹ کی جو زندگی ہے، اس زندگی کے اندر میں اللہ پاک ہم سے کچھ لمبا چوڑا نہیں چاہتے۔ اللہ پاک صرف ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے، تو جس شعبے میں ہے اس شعبے کے اندر میں میرا حکم پورا کر لے اور میرے نبی علیہ السلام کا طریقہ پورا کر لے۔ اس شعبے کے اندر میں اگر تو میرا حکم اور نبی کا طریقہ پورا کر لے گا تو اس شعبے کے اندر میں تجھے چین اور سکون والی زندگی دوں گا۔ اگر تو مزدور ہے، مزدوری کی حالت میں بھی میرا حکم پورا کر لے گا اور میرے نبی علیہ السلام کا طریقہ پورا کر لے گا تو اس زندگی کے اندر میں تجھے کامیاب کروں گا، چین اور سکون والی زندگی دوں۔ اس لیے ظاہری شکلوں کا جتنا بھی ہمیں نظر آ رہا ہے اس میں ہماری کامیابی نہیں ہے، ان شکلوں کے اندر میں اللہ کا حکم پورا کر لوں اور میرے نبی علیہ السلام کا طریقہ پورا کروں۔ یہ ہم سے چاہا جا رہا ہے، کوئی لمبا چوڑا نہیں چاہا جا رہا۔ اس لیے فرمایا دین بہت آسان ہے، لیکن دین مشکل کیوں نظر آ رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اس ماحول کو چھوڑ دیا جس کی وجہ سے ہمیں دین مشکل نظر آ رہا ہے۔ ڈرائیونگ بہت مشکل ہے، لیکن جب ڈرائیونگ کے لیے جو ہے آدمی سیکھتا ہے تو پریشانی ہوتی ہے، اس کا انسٹرکٹر اس کو سمجھاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، لیکن جب سیکھ لیتا ہے تو باتیں بھی کر رہا ہے، ادھر بھی دیکھ رہا ہے ادھر بھی دیکھ رہا ہے، گیئر بھی چینج کر رہا ہے، کلچ بھی دبا رہا ہے، کچھ بھی نہیں، کیونکہ سیکھ لیا۔ یہ معاملہ ہمارا دین کے ساتھ بھی ہے، ہر شعبے کے اندر میں اللہ کا حکم پورا کر لوں، نبی علیہ السلام کا طریقہ پورا، اور پھر نبی علیہ السلام کے ختم نبوت کے صدقے میں میرے اور آپ کے ذمے ہیں کہ یہ مبارک دین دنیا میں قائم ہو جائے، اس کی ہم جد و جہد کریں۔ اس لیے میرے محترم بھائی دوست بزرگوں، یہ دعوت اور تبلیغ کے نام سے پوری دنیا کے اندر جو محنت چل رہی ہے، اس محنت کے ذریعے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہر ایمان والا اپنی ایمان کی فکر کریں اور ہر شعبے میں جہاں پر وہ ہے وہ اللہ کا حکم پورا کر لیں، نبی علیہ السلام کا طریقہ پورا۔ اتنا آسان ہے ہمارا، لیکن فرمایا کہ اب ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے کہ میرے ایمان کا کیا حال ہے۔ آج میں اور آپ، شیطان نے مجھے اور آپ کو اپنے ایمان پر مطمئن کر رکھا ہے، ایمان والا، نو ڈاؤٹ ہم ایمان والے تو ہے، لیکن میرا ایمان اس سطح پر ہے کہ میری 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کے احکام اور نبی علیہ السلام کے طریقے پر پورا کرنے کی استعداد پیدا کر رہا ہے، وہ دیکھنا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگ تھرمومیٹر دیتے ہیں کہ اللہ نے ہر ایمان والے کو تھرمومیٹر دیا ہے اپنا ایمان دیکھنے کے لیے، میرا ایمان کا کیا حال ہے۔
اور تھرمومیٹر کیا ہے؟ نماز ہے. جتنے بھی احکام اللہ پاک نے بھیجے ہیں اس سرزمین پر وہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی علیہ السلام کو عطا فرمائے اور نبی علیہ السلام نے امت کو پہنچائے. لیکن نماز کا معاملہ فرمایا کہ اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا، معراج میں تشریف لے گئے. اور معراج کے علماء اکرام سے سنتے ہیں کہ بہت سارے جنت کا سفر ہوا، جہنم کا سفر ہوا، وہاں کے حالات کو دیکھے، بہت ساری گفتگو ہوئی اللہ پاک کے ساتھ. اور فرمایا کہ واپسی میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اے میرے حبیب، جیسے آپ نے میرے پاس آ کر میری ملاقات کی، آپ کی امت بھی اگر مجھے ملنا چاہے تو ان کے لیے یہ نماز لے جاؤ. تو نماز کیا ہے؟ مومن کی معراج ہے. یہ تو اللہ کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے. اس لیے ہمارے علماء اکرام فرماتے کہ نماز کے اندر ہم یہ اشارہ جو کرتے ہیں اللہ کے گھر میں آ کر، یہ ہمارا اشارہ یہ ہے کہ یا اللہ جن جن جھمیلوں سے میں آیا ہوں، بیوی بچوں سے والا بیوی بچوں سے آ رہا ہے، تاجر تجارت سے آ رہا ہے، اسٹوڈنٹ اسٹڈی سے آ رہا ہے، وہ اشارہ یہ کروا رہے ہیں ہم سے کہ یا اللہ میں نے ان چیزوں کو پیچھے کیا اور میں تیرے سامنے کھڑا ہو گیا. اب یہ اللہ پاک کے ساتھ اس کا کنیکشن جڑ گیا ہے. اب یہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کا جواب دیتے ہیں. لیکن اب میں اور آپ میرے ایمان کے جائزہ لے لے کہ میں یوں اللہ اکبر کر کے میں کیا کہتا ہوں. ہمارا اللہ ماشاءاللہ، لیکن ہمارا اکثر مسئلہ یہ ہے کہ تاجر اپنی تجارت کے حساب کتاب میں لگ جاتا ہے، بیوی بچوں والا بیوی بچوں کے حساب کتاب میں لگ جاتا ہے. یہ ہماری نماز کا حال ہے. اور اگر یہ بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے مجھے اپنے ایمان پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ نماز اس لیے فرمایا کہ یہ نماز جو ہے یہ ایسا اللہ پاک کا حکم ہے کہ اس حکم کو اگر نبی علیہ السلام کے طریقے کے ساتھ ہم نے پورا کر لیا، یہ نماز میری 24 گھنٹے کی زندگی کو ٹھیک کرے گی. نماز میں تھوڑی دیر کے لیے ہم پابند ہو جاتے ہیں، بولنے کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے. تو نماز پر محنت کر لی تو نماز میری 24 گھنٹے کی زندگی کو ٹھیک کرے گی. اس لیے فرمایا کہ ہماری نماز کا جو ہے اللہ اکبر، ایک نبی علیہ السلام کا سنت زندہ کیا اگر ایمان والے نے. اکثر نبی علیہ السلام کی عادت شریفہ یہ تھی کہ اپنے گھر میں وضو کرتے، 2 رکعت سنت نماز فجر کی مسجد گھر میں پڑھتے، پھر تشریف لے آتے مسجد کے اندر. فرمایا کہ جس ایمان والے نے اس نبی علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا کہ گھر میں وضو کیا، 2 رکعت سنت نماز پڑھی، اس سنت کے زندہ کرنے پر اللہ رب العزت آسمانوں میں اس کے لیے 4 اعلان کرتے ہیں. 4 اعلان کرتے ہیں. اے میرے حبیب تیری زندگی میں برکت دی گئی، اے میرے حبیب تیرے گھر کے اندر میں برکت دی گئی، اے میرے حبیب تیری گھر کے اندر میں میری رحمت آئے گی. اور چوتھا اعلان ہوتا ہے کہ آج تیرے گھر میں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. ایک سنت کے زندہ کرنے پر اللہ پاک اتنا پسند فرماتے ہیں کہ 4 اعلان ہوتے ہیں. اور اکثر شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ میاں بیوی میں لڑائی کروا کے جو ہے خاندانوں کو تتر بتر کر دے. لیکن نبی علیہ السلام کی جو ہے ایک سنت کی قیمت اللہ کو کتنی پسند ہے کہ 4 اعلان. پھر ہمارے نبی علیہ السلام کی تعلیم ہمیں کیا ہے کہ جب بھی گھر سے نکلو تو کیا پڑھو؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. اب اس ایمان والے نے اس سنت کے طریقے پر اپنے گھر سے قدم باہر نکالا اور آسمانوں میں اس کے لیے 4 اعلان ہو گئے. اے میرے بندے تجھے ہدایت دی گئی، اے میرے بندے تیری کفایت کی گئی، اے میرے بندے ہم نے فرشتہ تیرے ساتھ کر دیا جو تیری حفاظت میں رہے گا، اے میرے بندے تو شیطان مردود سے محفوظ کر دیا. ایک ایک سنت کی قیمت اندازہ لگا. اب فرمایا کہ ایمان والا مسجد کی طرف جا رہا ہے، اللہ کی نظر میں وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے احرام باندھا اور حج کے لیے جا رہا ہے. اللہ کی نظر میں ایسا بن رہا ہے. ایک ایک قدم پر ایک ایک گناہ معاف ہو رہا ہے، ایک ایک درجہ بلند ہو رہا ہے اور ایک ایک نیکی مل رہی. اور فرمایا کہ یہ ایمان والا مسجد میں آ گیا اور نماز کے انتظار میں بیٹھ رہا ہے
جتنے فرشتے مسجد کے اندر میں ہیں سب فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ ہاں اس لیے میرے محترم بھائی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر اتنی قیمت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی میں ہر شعبے لے آئیں گے تو کتنی قیمتی بن جائے۔ اب فرمایا کہ ایمان والا جب تک نماز کے انتظار میں بیٹھ رہا ہے فرشتے مغفرت کی دعا بھی کر رہے ہیں اور اس ایمان والے کو نماز پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب امام صاحب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اس ایمان والے نے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ لی تو آسمانوں میں اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، اے میرے بندے آج میں تیرا کفیل بن گیا، آئی ایم یور اٹرنی فار ٹوڈے۔ اور جس کا کفیل اللہ بن جائے اس کو دنیا کی کسی شکل کا کیا خوف ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے ہاتھ کے اندر میں اللہ پاک ایمان کا جھنڈا دیتے ہیں، وہ جہاں کہیں بھی جائے گا اس کا روب دوسروں پر پڑے گا لیکن دوسروں سے یہ متاثر نہیں ہوگا۔ یہ مبارک زندگی اللہ رب العزت نے بھائی رسول کو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے دی ہے۔ تو یہ تبلیغ کی محنت جو ہے نا، اس محنت کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے ایمان کو اس لیول پر لے آویں کہ میرا ایمان میری 24 گھنٹے کی زندگی کو ٹھیک کر دے، کہ میری 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر میرے اللہ کے جو احکام ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مبارک طریقہ ہے اس کو میں اپنانے والا بنوں۔ ہمارا مسئلوں کا حل اس میں چھپا ہوا ہے اور ہم ڈھونڈ رہے ہیں کسی اور شکل میں۔ ایک مثال دیتے ہیں ہمارے بڑے کہ ایک آدمی گھر کے اندر میں سوئی دھاگے سے کچھ کام کر رہا تھا، ایک دم سے اس کی لائٹ جو ہے آف ہو گئی اور اس کی سوئی جو ہے گر گئی۔ اب اندھیرے میں اس کو سوئی نہیں مل رہی تو اس نے سوچا کہ چلو یہاں باہر لیمپ پوسٹ ہے، لیمپ پوسٹ کے پاس جا کر اپنی اجالے میں تلاش کرتے ہیں۔ اور وہ جا کر لیمپ پوسٹ کے نیچے جو ہے سوئی تلاش کر رہا ہے تو کوئی اس کا دوست گزر رہا ہوگا، بھائی کیا ہوا؟ یار سوئی تلاش کر رہا ہوں۔ تو وہ بھی اس کو مدد میں لگ گیا، چلو میں بھی مدد کرتا ہوں۔ تیسرا آیا، وہ بھی آیا، پھر چوتھا عقل مند آیا، اس نے کہا کہ بھائی سوئی تیری کہاں گری؟ وہ تو گھر میں گری، تو پھر یہاں کیوں تلاش کر رہا ہے؟ تو اس لیے تلاش کر رہا ہوں کہ گھر میں اندھیرا ہے۔ اور میرا اور آپ کا یہ حال ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے عوامل میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقے کے اندر میں ہماری کامیابی رکھی ہے اور ہم باہر کی شکلوں کے اندر میں کامیابی کو تلاش کرتے ہیں۔ باہر کی شکلیں جو ہے ناکامی نہیں ہے، لیکن باہر کی شکلوں میں مجھے اور آپ کو اپنا ایمان اس لیول پر لانا ہے کہ میری ہر شکل میں اللہ کا حکم پورا کر لوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ پورا کروں۔ اتنا آسان ہے بھائی دوستو، اس لیے بھائی دوستوں کو، لیکن اللہ کی سنت کیا ہے؟ اللہ کی سنت ایک ہی ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ والذین جاہدوا والی آیت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ جو لوگ میرے راستے میں جد و جہد کریں گے میں ان لوگوں کے لیے ہدایت کے دروازے، ضرور ان لوگوں کے لیے ہدایت کے دروازے کھولوں۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ضرور کا صلہ بھی استعمال کیا اور ایک سے زیادہ دروازوں کا فرمایا کہ دروازے کھولوں۔ تو یہ دعوت کی محنت جو ہے نا، یہ مجھے اور آپ کو یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلیں، ہجرت کریں اور ہجرت کر کے اپنے ایمان کو اس لیول پر لے آئیں۔ اللہ کی قانون اور اللہ کی سنت کو ہم اختیار کر لیں۔ پوری دنیا کے اندر میں ابھی تک الحمدللہ یہ دعوت والی محنت کے ذریعے ہر ایمان والا یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے ایمان کو اس لیول پر لے آؤں تاکہ میں کامیاب ہوں، اور ہر ایمان والے کے لیے تقاضا کیا جا رہا ہے۔ آج میری اور آپ کی شکلیں تو ہمارے پاس ہے اور شکلوں کے اندر میں ہے، لیکن ان شکلوں کے اندر میں چین اور سکون ہمیں نہیں مل رہا۔ کھانا بہت اچھا ہے، کھانے میں جو ہے بادام بھی ہے، کشمش بھی ہے، کاجو بھی ہے، زعفران بھی ہے نا۔ اب کھانا شروع کے لیا تو نمک نہیں ہے تو کیا کرو گے بھائی؟ مزہ آئے گا کھانے میں؟ جی بتاؤ نا بھائی، یہ بیان نہیں ہے بھائی، یہ تو مذاکرہ ہے، نہیں مزہ آئے گا بھائی۔ تو نمک کے لیے رو رہا ہے، اتنی ساری جو ہے قیمتی سامان اس میں رکھا ہے، دیکھیں کچھ بھی ہو جب تک نمک نہیں ہوگا مزہ نہیں آئے گا۔ تو اس طرح ہم سب اپنے گریبان میں سوچے، جن جن شعبوں میں ہم ہیں ان شعبوں میں رہتے ہوئے کیا مجھے چین اور سکون ہے؟ نمک ہے؟ نہیں ہے۔ اس لیے بھائی دوستوں کو یہ دعوت کی محنت کسی کو بیوی بچوں کو چھڑوانا نہیں ہے، کسی کو تجارت کا چھڑوانا نہیں ہے،
ہر ایک ایمان والے سے یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ تو اپنے ایمان پر اتنی محنت کر لے کہ تیرا ایمان تیرے شعبے کے اندر میں اللہ کے حکم کو پورا کر لے اور نبی علیہ السلام کا طریقہ، اس میں پھر تجھے ایسی چین آئے گی، ایسی مزہ آئے گی کہ تکلیف میں ہوگا تب بھی مزہ آئے گی۔ اس لیے مولانا پالم پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اللہ رب العزت نے 32 سال تبلیغ کی زمان فرمایا، وہ مثال دیا کرتے تھے کہ بامبے کی چوپاٹی کے اوپر میں چنے کی چٹپٹی ملتی ہے، اور وہ چٹپٹی جو ہے بڑی تیز ہوتی ہے۔ اب آدمی جب کھاتا ہے تو ناک میں سے بھی پانی اترتا ہے، آنکھ میں سے بھی پانی اترتا ہے، پسینہ ہوتا ہے سینے کے اوپر۔ اب سامنے والا دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ بیچارہ کتنا تکلیف میں ہے، لیکن وہ کھانے کے بعد کیا کہے گا؟ دوسرا لاؤ، دوسرا لاؤ۔ ہاں، تو اسی طرح بھائی دوسرے کو جس حال میں ہم ہوں گے اس حال کے اندر میں، چاہے راحت میں ہوں گے تو راحت میں اللہ ہمیں چین اور سکون دیں گے، اور تکلیف میں ہوں گے تب بھی اللہ پاک ہمیں چین اور سکون دیں گے۔ اس لیے بھائی دوسرے کو ایک محنت ہے، اور اس محنت کے ذریعے ہر ایمان والے کو کہا جا رہا ہے کہ تو اپنے ایمان پر محنت کر دے، اور سب سے قیمتی دولت تیرے پاس ایمان کی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ رائے کے دانے کے برابر اگر کوئی ایمان اس دنیا سے لے کر گیا، اس رائے کے دانے کے برابر کے ایمان کی اللہ کو اتنی قدر ہوگی کہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اس کو دیں گے، 10 گنا بڑی۔ فرمایا کہ اگر وہ ایمان والا اپنے گناہوں کی وجہ سے اگر وہ جہنم میں بھی چلا گیا تو جہنم کے بے ایمان اس کو تانا دیں گے کہ ارے تو تو ہمارے ساتھ تھا، اور تو تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، اور تو یہاں کیسے آ گیا؟ اب فرمایا کہ اللہ پاک کی رحمت ایسی جوش میں آئے گی، اور اللہ پاک فرشتوں کو حکم کرے کہ میرے بندے کو غیر جو ہے تانا دے رہے ہیں، ہم سے گوارا نہیں ہو رہا، ان کو جلدی سے باہر نکالو۔ ایمان والا جہنم میں عذاب کے طور پر نہیں جائے گا، وہ تو صفائی کے طور پر جاتا ہے۔ اب فرمایا کہ اس تانے کی وجہ سے اللہ پاک نے اس ایمان والے کو باہر نکالا، لیکن ابھی صفائی اس کی ہوئی نہیں، تو علماء اکرام فرماتے کہ جہنم کے بعد ایک باہر جو ہے ایک پانی کی نہر ہے، اور فرشتے جو ہے اس نہر کے اندر میں اس جنتی کو گوتا دیں گے۔ جب گوتا دیں گے تو اب وہ پاک صاف ہو گیا، اس قابل ہو گیا کہ وہ جنت میں جا سکتا ہے۔ تو فرشتے کہیں گے کہ جاؤ اب تمہاری جنت۔ وہ جنت کے دروازے کے سامنے کھڑا ہو کر جنت کے دروازے کو دیکھے گا، اور ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 مہینہ، 1 سال نہیں، 40 سال تک کھڑے کھڑے صرف جنت کے دروازے کو دیکھتا رہے۔ تو فرشتہ پیچھے سے کہے گا بھائی تو 40 سال سے یہیں کھڑا ہے، آگے بڑھے گا کہ نہیں؟ تو وہ قسم کھا کر کہے گا خدا کی قسم میں 40 سال سے اس دروازے کو دیکھ رہا ہوں، اس کی خوبصورتی ایسی ہے کہ ابھی تک میرا جی نہیں بھرا۔ اس کو کہا جائے کہ تو اندر تو جا، تیرے لیے بہت ساری نعمتیں اندر میں۔ وہ اندر میں جائے گا تو دیکھ فرمایا کہ شہد کی نہر ہوگی، دودھ کی نہر ہوگی، پاکیزہ شراب کی نہر ہوگی، اور ٹھنڈے پانی کی نہر ہوگی، اور سب کا وہ مالک ہو، اس کو اللہ پاک ایک آلہ دیں گے، اس آلے کے ذریعے اس نہر کو جیسے بہانا چاہے گا وہ بہا سکے۔ ایسی ایسی نعمتیں اس کو دیں گے۔ اس کی تھوڑی نظر پڑے گی کسی درخت کے سیب کے اوپر میں، فرمایا کہ وہ ٹہنی اس کے سامنے آ جائے گی، لو میرے کو کھاؤ، اور وہ سیب ایسا ہوگا کہ ہر نوالے میں الگ الگ ذائقہ ہوگا، اور کئی سالوں تک وہ کھاتا رہے گا۔ بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کسی پھل کو کاٹتے ہیں تو اس میں سے کیڑا نکلتا ہے، تو فرمایا کہ وہ سیب کو کاٹے گا، اس میں سے ہور نکلے گی، اور وہ ہور ایسی ہوگی کہ اس نے 70 جوڑ کپڑے پہنے ہوں گے، اور 70 جوڑ کپڑے میں اس جنتی کا اس کا دل نظر آئے گا، اس دل کے اندر میں اس کی محبت نظر آئے گی، اور وہ ایسی ہور ہوگی کیونکہ 1-2 پتا اس کا 7 زمین اور آسمان قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ یہ ساری نعمتیں رائے کے دانے کے برابر ایمان والے۔ اگر ایمان والا اپنی ایمان پر محنت کر کے اور بڑھیا ایمان بنا کر جاوے تو بڑھیا جنت میں۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں کو مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو سمجھانا ہے کہ میرے پاس سب سے قیمتی خزانہ ہے وہ ایمان ہے، اور مجھے اس ایمان پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایمان پر میں محنت کر لوں گا، اور ایمان کو میں بنا لوں گا، اور ایمان کو حفاظت کر کے لے جاؤں گا، تو میری دنیا آخرت کی کامیابی۔ ورنہ فرمایا علماء اکرام فرماتے ہیں کہ موت کے وقت جو ہے نا شیطان ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے
کہ یہ ایمان والا بغیر ایمان کا دنیا سے جائے. ماں اس کی انتقال کر گئی ہے تو ماں کی شکل میں آئے گا, دیکھ بیٹا میں یہودی بن کر مر گئی, تو بھی جو ہے یہودی بن جا, دیکھ میں نے تو تیرے کو بچپن سے پالا, میں تیری خیر خواہ ہوں. تو دنیا میں بعض مرتبہ اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ لالچ کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یا چل میں ہمیں تک کری جانے پچھے معافی کر لیجیے. تو وہاں اگر وہ ایمان کمزور ہوگا تو ماں کے دھوکے کے اندر میں وہ اپنے ایمان کو چھوڑ دے گا. لیکن ایمان مضبوط ہے تو وہ کہے گا لا حول ولا قوت الا باللہ, شیطان بھاگ جائے گا, پھر باپ کی شکل میں آئے گا. اور فرمایا کہ موت کے وقت ایمان والا اگر سمندر بھی پی لینا, ایک انسان اگر سمندر بھی پی لے تو پیاس نہیں بجھتی, تو اس وقت شدت سے پیاس ہوگی تو شیطان جو ہے پانی کا گلاس لے کر آئے گا, کہا کہ تجھ کو پیاس لگی ہے, لو پانی پیو. اب اس کو تو پیاس لگی ہوئی ہے, پانی کی ضرورت بھی ہے, تو ہم نے پانی پی لیتا ہوں یا پھر بعد میں معافی مانگ لوں. اگر کمزور ہوگا تو یہ دھوکے میں آ جائے گا, اور اس کے لب تک جو ہے نا وہ گلاس پہنچے گا, اس کی روح نکل جائے گی. زندگی بھر جو ہے ایمان کی فہرست میں تھا اور آخر میں جو ہے ایمان کو کھو بیٹھا. تو یہ ایمان ہمیں بھائی دوستوں کو اتنا مضبوط کرنا ہے کہ میرا ایمان میری 24 گھنٹے کی زندگی کو بھی ٹھیک کر لے, اور اس سڑی گڑی دنیا سے چھوڑ کر جانا ہوگا, اس وقت جو ہے میں اپنے ایمان کی حفاظت کو لے کر جاؤں. اس لیے یہ فکر مجھے بھی کرنی ہے, ہم سب کو کرنی ہے کہ مجھے اپنے ایمان پر محنت کرنی ہے. اور یہ بات ہم کو صحابہ سے ملے گی کہ صحابہ اکرام آپس کے اندر میں سلام کے بعد سب سے پہلا سوال آپس میں کرتے کیف الایمان, کیا حال ہے ایمان. اب میں اور آپ اندازہ لگائیں جن کو نبی علیہ السلام کی صحبت مل رہی ہے وہ اپنی ایمان کی اتنی فکر کر رہے ہیں, تو ہم تو 1400 سال بعد والے ہیں, تو ہمیں کتنی فکر کرنی پڑے ہے نا. اس لیے بھائی اس کو یہ بہت سیریس مسئلہ ہے, اور یہ پوری دنیا کے اندر میں یہ آواز لگائی جا رہی ہے کہ ہر ایمان والا اپنے ایمان کو اتنا بنا لے کہ میرا ایمان میری 24 گھنٹے کی زندگی کو ٹھیک کر لے. اس کے لیے اجتماعات ہے, یہ اجتماعات اس لیے ہے بھائی کہ ہم اپنے ماحول سے تھوڑے سے نکل جائیں, اور ماحول سے نکل کر وہ اجتماع والے ماحول میں جا رہے. ایک آدمی پانی میں ڈوب رہا ہو اور اگر تم ان کو بچانا چاہو تو پانی سے نکالنا پڑے گا کہ نہیں بھائی, نکالنا پڑے گا. اور نکالنے کے بعد اس کے اندر میں جو پانی ہے وہ اگر نہیں نکالا تو بچے گا بھائی, نہیں بچے گا. اندر کا پانی بھی نکالو تب جا کر وہ بچے گا. تو جس دنیا کے اندر میں ہم جو ہے جس پوائزنس انوائرمنٹ میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں, یہ اجتماع کے ذریعے چاہا جاتا ہے کہ ہم اس انوائرمنٹ میں سے نکلیں اور وہاں جا کر اللہ کے رسول کی بات سن کر جو اندر میں پوائزن بڑا ہوا ہے اس کو نکالیں. دنیا تو میرے جیب میں ہونی چاہیے, یہاں تو اللہ اور اللہ کے رسول, اللہ کا دین. اس لیے یہ اجتماع کیے جاتے ہیں تاکہ اس ماحول میں ہم جاویں اور اس ماحول میں جا کر اللہ کی سنت کو زندہ کریں کہ ہم نے اپنا والذین جاہدوا کر لیا. حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بندہ ایک بالش اللہ کی طرف آتا ہے اللہ پاک کی رحمت ایک ہاتھ متوجہ ہوتی. جو بندہ میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے میری رحمت 2 ہاتھ متوجہ ہوتی. جو بندہ میری طرف چل کے آتا ہے میری رحمت دوڑ کے متوجہ ہوتی. تو ہمارا اپنے گھروں کو چھوڑنا, اس اجتماع میں جانا, ہم کو معلوم ہے کوئی تنخواہ نہیں ملنے والی, ہم تو اللہ کے رسول کی بات سننے کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ ہمارا چل کے جانا بھائی جس کو اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنا ہے. اللہ کی رحمت اگر ہماری طرف متوجہ ہو گئی تو ہمارا کام بن گیا. اس لیے درخواست ہے اس بات کی کہ بھائی سب ارادے کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی جائیں گے اجتماع میں, اور وقت لگائیں گے تو بہت ہی اچھی بات ہے, اور ہم اپنے دوستوں کو اور اپنے ساتھیوں کو بھی لے جائیں گے. جن دوستوں سے کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہمارا ہے ان دوستوں کو بھی اگر اس ماحول میں لے جائیں گے اور ہم سب کی فکر ایک ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ ہمارے لیے اپنے علاقوں میں ماحول بنانا آسان ہوگا. سب کریں گے بھائی انشاءاللہ. کون سی تاریخ کو ہے؟ 9-10 کو انشاءاللہ یہ ہمارا اجتماع ہے. سب جانے کی کوشش کریں گے بھائی انشاءاللہ. جزاکم اللہ احسن الجزا. بہت قیمتی باتیں ہمارے سامنے ہوئی. بات یہ ہوئی کہ وقت یہ ہمارے پاس بہت قیمتی سرمایہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی نعمتیں ہم کو دی ہے اس میں سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہے تو وہ وقت ہے.
दुनिया में हर चीज की कजा है, वक्त की कोई कजा नहीं। अगर मैं बीमार हो गया ने मैं सो गया, मुझे पता नहीं चला, नमाज का वक्त चला गया, जब मैं बेदार हो जाऊंगा तो नमाज की कजा मैं कर सकता हूं। रोजा अगर बीमारी की वजह से रमजान का मेरा छूट गया, मैं उसकी कजा कर सकता हूं। लेकिन वक्त ऐसी दौलत और नेमत है, उसकी कोई कजा ही नहीं। अभी आज 29 दिसंबर 1:30 बजे के करीब का जो हमारा वक्त है, ये अगर चला गया, पूरी दुनिया मिल करके इसको वापस नहीं ला सकती। ये बहुत बड़ा सरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है। 60, 70, 80 साल जिंदगी हमारी, ये वक्त, इसकी कदर करें। आज हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत हमने पढ़ी, लेकिन अमल में नहीं लाए तो हमने वक्त को जाया कर दिया और गैरों के तरीकों पर आ गए। 31 दिसंबर करीब है, आज 29 दिसंबर है, परसों 31 दिसंबर हमारे नौजवान गैरों की देखा देखी 31 दिसंबर को भी मना रहे हैं। और 31 दिसंबर रात 12 बजे लोग एक दूसरे को विश कर रहे हैं और मुबारकबादियां दे रहे हैं। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें यह नहीं सिखाया। हालांकि एक साल गया, हमें देखना है कि इस साल में मैंने कितनी नेकियां की और मैंने कितने गुनाह किए। ये 31 दिसंबर जो चला है, वो बरतानिया के कुछ फौजी लोग जो समंदरों में काम करते थे और वहां पर उनकी जहाजें चलती थी, वहां पर उन लोगों के पास सेलिब्रेशन के लिए कोई चीज नहीं थी, तो वो लोग वहां पर अंदर कमरों में, वो जहाज के कमरों में वो लोग शराब पीते थे, नाचते थे। एक वक्त आया कि 31 दिसंबर को उन लोगों ने पार्टी के बारे में सोचा, कहा कि साल खत्म हो रहा है, तो उन्होंने पार्टी की। फिर दूसरे साल तो आधे महीना बाकी था, अभी 31 दिसंबर को, उस वक्त उन्होंने ख्याल किया कि चलो इस साल तो और करना है। तो सीनियर जो जूनियर लोग थे, उन लोगों ने सीनियर ऑफिसरों से कहा कि 31 दिसंबर आ रहा है, हम अपने घरों से बहुत दूर हैं, हमारी बीबियां भी बहुत दूर है, लिहाजा लड़कियों का इंतजाम किया जाए। तो उन लोगों ने 31 दिसंबर को लड़कियों का इंतजाम किया, हवाई जहाज में लड़कियां लाई गई और उन लोगों ने वो तरीके अपनाए। आज हमारी नौजवान लड़कियां इसी 31 दिसंबर में नौजवानों को विश कर रही है। इसी तरह हमारे नौजवान मर्द बाकायदा जाग रहे हैं और 31 दिसंबर को एक दूसरे को विश कर रहे हैं। ये हमारे लिए जायज नहीं है। हमें हिसाब करना है अपनी जिंदगी का कि 2023 खत्म हो चुका, जो नेकियां करनी चाहिए वो मुझसे नहीं हो पाए। मैंने साल भर कितनी नमाजें छोड़ दी, मैंने कितना मेरे रब को नाराज किया, ये तो हमें हिसाब करने का मौका और वक्त है। लिहाजा तमाम ही साथियों से एक मुअद्दबाना गुजारिश कि ऐसे तरीकों से खुद भी बचें, अपनी औलादों को भी बचाएं और अपने घर वालों को बचाएं, मोहल्ले वाले को बचाएं, मुसलमान भाइयों को बचाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके में हमने क्या कमी देखी कि हमें दूसरे के दरवाजों पर जाकर के भीख मांगने की जरूरत पड़ी, कि हमें साल पूरा होने पर हिसाब करके नहीं आया कि हम दूसरों के तरीकों पर दरवाजों पर जाकर के भीख मांगते हैं, कि हम दूसरे का तरीका अपनाए। ईद में हमने क्या कमी देखी कि दूसरे तरीके अपनी जिंदगी में लाए। नबी के तरीकों में क्या नहीं देखा कि दूसरों के तरीकों पर जा रहे हैं। हुजूर का तरीका इख्तियार करें और खुराफात अपनी जिंदगियों से निकालते हुए जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला इन बातों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना। दुनिया की जिंदगी बहुत मुख्तसर है।